افلاطون نے کبھی ایک بہت بڑا خیال پیش کیا تھا کہ ریاستیں تب تک مسائل سے نہیں نکل سکتیں جب تک کہ فلسفی بادشاہ نہ بن جائیں، یا پھر بادشاہوں اور شہزادوں میں فلسفے کی گہرائی اور طاقت نہ آ جائے۔ بالکل، یعنی جب تک سیاست کی طاقت اور حکمت ایک ہی انسان میں جمع نہ ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جو حقیقت میں تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک خواب جیسا ہی لگتا ہے، لیکن تاریخ میں صرف ایک بار یہ خواب حقیقت کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اور ہمیں تاریخ میں وہ فلسفی بادشاہ ملتا ہے مارکس اوریلیس کی شکل میں۔ جی، ایک ایسا حکمران جس نے محل کی شان و شوکت پر ایک طالب علم کی تنہائی کو ترجیح دی اور جنگی فتوحات کے شور پر امن اور غور و فکر کو فوقیت دی۔ بالکل، اور آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی شہنشاہ کی ذاتی ڈائری مراقبے کا تعارف ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، نہ ہی کوئی سرکاری ریکارڈ ہے۔ نہیں، یہ ایک طاقتور حکمران کی روح کا عکس ہے، اس کی اندرونی کشمکش اور خود سے کی گئی گفتگو ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ فلسفی بادشاہ آخر تھا کون، اس نے کیسی طوفانی دنیا میں حکومت کی، اور وہ کون سا فلسفہ تھا جس نے اسے ہر مشکل میں راستہ دکھایا۔ اور سب سے اہم بات، 2000 سال پرانی یہ ذاتی تحریریں آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ تو آئیے پہلے اس شخص کی شخصیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، مارکس اوریلیس شہنشاہ اینٹونائنس پائس کا لے پالک بیٹا تھا، جسے مستقبل کی سلطنت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اسے اس دور کی بہترین تعلیم دی گئی، شاعری، فن خطابت، وہ سب کچھ جو ایک شہزادے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ کہتے ہیں صرف 11 سال کی عمر میں اس نے فلسفیوں والا سادہ لباس پہننا اور زمین پر سونا شروع کر دیا۔ جی، اور اس نے جس فلسفے کو چنا وہ تھا سٹوئسزم، جو اس دور کے فلسفوں میں سب سے زیادہ سخت اور کہہ لیں ڈسپلن والا سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، سٹوئسزم کی بنیادی تعلیمات ہی یہی تھیں کہ جسمانی آرام، خوشی اور دنیاوی لذتوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف نیکی کی فکر کی جائے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے امیر سلطنت کے ہونے والے بادشاہ کے لیے یہ کیسی تربیت تھی؟ یہ تو بالکل الٹی گنگا بہانے والی بات تھی۔ یہی تو وہ تضاد ہے جو اس کی شخصیت کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یعنی جس فلسفے کو اس نے اپنی زندگی کا محور بنایا، وہ بنیادی طور پر اس ذمہ داری کے خلاف تھا جو اسے نبھانی تھی۔ ایک طرح سے جی، سٹوئک فلسفیوں کا نظریہ تو یہی تھا کہ ایک عقل مند انسان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، لیکن عملی زندگی میں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے دور ہی رہتے تھے۔ اچھا، جیسے کہتے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یا لوگ کرپٹ ہیں۔ بالکل، لیکن مارکس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، تخت اس کا مقدر تھا۔ تو اسے اپنے فلسفے کے اصولوں کو حکومت چلانے کے شدید دباؤ میں استعمال کرنا پڑا، اسے عملی شکل دینی پڑی۔ اور اسی لیے اس کا دور حکومت فلسفے کا ایک زبردست عملی تجربہ بن گیا، جہاں فیصلے صرف تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ ایک گہری اخلاقی سوچ سے بھی ہو رہے تھے۔ اور یہ کوئی پرامن دور تو بالکل نہیں تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر فلسفیانہ سوچیں سوچتا رہتا۔ بالکل پرسکون نہیں تھا۔ مارکس اوریلیس کا پورا دور حکومت جیسے آگ کا دریا تھا۔ ہر طرف سے چیلنجز تھے۔ جی، ہر طرف سے۔ بیرونی محاذ پر دیکھیں تو سلطنت 2 طرفہ جنگ میں گھری ہوئی تھی۔ شمال میں ڈینیوب دریا کے کنارے جرمن قبیلوں سے مسلسل لڑائیاں، اور مشرق میں پارتھین سلطنت؟ جی، وہ تو ایک مستقل درد سر تھی۔ یہ جنگیں اس کی حکومت کا بڑا حصہ کھا گئیں۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے، اس نے اپنی کتاب مراقبے کے کئی حصے انہی فوجی مہموں کے دوران لکھے۔ جی، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ باہر تلواریں چل رہی ہیں، موت کا شور ہے، اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنی روح کو ترتیب دے رہا ہے۔ کتاب میں وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی ملتے ہیں، جیسے یہ کواڈی قبیلے کے علاقے میں لکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے کوئی علمی مشق نہیں تھی، بلکہ بقا کا ذریعہ تھا، اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کا ایک طریقہ۔ بالکل۔ اور پھر جنگوں کے علاوہ اندرونی بحران بھی کچھ کم نہیں تھے۔ مشرق سے ایک خوفناک طاعون کی وبا پھیلی جس نے اٹلی میں تباہی مچا دی، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ جی، اور اسی وبا میں اس کا شریک شہنشاہ لوسیس ویرس بھی مارا گیا۔ پھر قحط سالی، اور پھر سب سے بڑا ذاتی دھچکا۔
اس کے سب سے قابل اعتماد جنرل ایویڈیس کاسیس کی بغاوت؟ ہاں، یہ تو کسی بھی حکمران کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی تھا، اپنے ہی بہترین آدمی کی طرف سے دھوکا۔ تو اس نے اس بحران پر کیا رد عمل دکھایا؟ ہاں، کیا اس نے غصے اور انتقام کا راستہ اپنایا جیسا کہ زیادہ تر بادشاہ کرتے؟ یہیں اس کا اسٹوئکی کردار کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب کیسیس کو اس کے ہی ایک سپاہی نے قتل کر دیا تو مارکس نے اس پر خوشی نہیں منائی، اچھا؟ بلکہ افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اسے معافی کی عیش و عشرت سے محروم کر دیا گیا ہے، واہ! اور اس نے وہ تمام خطوط اور دستاویزات فوراً جلوا دیے جن سے بغاوت میں شامل دوسرے لوگوں کے نام سامنے آ سکتے تھے، تاکہ کسی اور کو سزا نہ ملے۔ جی بالکل، یہ فلسفے کی اصل طاقت کا مظاہرہ تھا، یہ سمجھنا کہ انتقام کا چکر چلانے سے سلطنت مزید کمزور ہوگی۔ تو اس کے مراقبے صرف خالی خیالات نہیں تھے، بلکہ وہ ان اصولوں پر جی رہا تھا۔ جی، اس کی اندرونی زندگی اس کی افراتفری سے بھری بیرونی زندگی سے نمٹنے کا اصل ہتھیار تھی۔ لیکن اسی نرم دل اور معاف کرنے والے شہنشاہ کی تصویر کے ساتھ ایک بہت مشکل اور تاریک باب بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ عیسائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں؟ جی، یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے کہ جسٹن مارٹر اور پولیکارپ جیسے بڑے عیسائی رہنما اسی فلسفی بادشاہ کے دور میں مارے گئے۔ یہ تضاد کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ مذہبی نفرت کا معاملہ نہیں تھا؟ ماخذ کے مطابق مذہبی سے زیادہ سیاسی نوعیت کا تھا۔ دیکھیں، رومی سلطنت میں ریاستی دیوتاؤں کی پوجا، جس میں شہنشاہ کی پوجا بھی شامل تھی، صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی۔ اچھا، وہ ریاست سے وفاداری کا اعلان تھا، ایک طرح کا حلف تھا۔ تو عیسائیوں کا انکار کرنا ریاست سے بغاوت کے مترادف سمجھا گیا۔ صحیح۔ اس وقت تک روم کے پرانے دیوتاؤں پر لوگوں کا اصل عقیدہ کافی کمزور ہو چکا تھا، اسی لیے ظاہری رسومات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی تاکہ سلطنت کا سماجی ڈھانچہ قائم رہے۔ اور باقی فلسفے سے سمجھوتا کر لیتے تھے؟ جی، اسٹوئسزم سمیت زیادہ تر فلسفے انہیں علامتی طور پر قبول کر لیتے تھے، لیکن عیسائیت بالکل مختلف تھی۔ ان کے لیے بت پرستی ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ اور ان کے خلاف جو عجیب و غریب افواہیں تھیں، ان کا بھی کوئی کردار تھا؟ جی ہاں، ان کے خفیہ میٹنگز کی وجہ سے لوگوں میں یہ افواہیں پھیل گئیں کہ یہ لوگ بچوں کو کھاتے ہیں یا غیر اخلاقی کام کرتے ہیں۔ اوہو۔ تو اگرچہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، مارکس اوریلیس نے شاید اسے قانون نافذ کرنے کا معاملہ سمجھا، نہ کہ ذاتی اناد کا۔ ماخذ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کافر شہنشاہوں میں سب سے عظیم تھا، اور یہ اس کی میراث کا ایک پیچیدہ حصہ ہے۔ ہم بار بار اسٹوئزم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اس کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا لیا جاتا ہے۔ جی، جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا فلسفہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا بانی زینو نامی ایک یونانی فلسفر تھا۔ اس کی بنیاد کائنات کے بارے میں ایک مادی نظریے پر تھی۔ اسٹوئس کا ماننا تھا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بنیادی عنصر سے بنی ہے جسے وہ آتشی ایتھر کہتے تھے۔ اور خدا کوئی الگ ذات نہیں، بلکہ یہی آگ کائنات کی روح یا عقل ہے جو ہر چیز میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ان کا وقت کا تصور بھی بہت دلچسپ تھا، تخلیق اور فنا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ جی، ان کا خیال تھا کہ ایک مقررہ وقت کے بعد کائنات ایک عظیم آگ میں جل کے واپس اپنی اصلی حالت میں ضم ہو جائے گی، اور پھر ایک نیا چکر شروع ہوگا اور ہر چیز بالکل ویسے ہی دہرائی جائے گی۔ بالکل، ایک نیا سقراط ہوگا اور اسے زہر کا وہی پرانا پیالہ پینا پڑے گا۔ یہ تو بہت تقدیر پرست نظریہ لگتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر اچھے برے اعمال کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہیں اس کا گہرا تعلق اخلاقیات سے جڑتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ چونکہ کائناتی عقل ہر چیز میں ہے، اس لیے انسان کے اندر بھی اس الہی آگ کی ایک چنگاری موجود ہے۔ اچھا۔ لہٰذا ایک اچھی زندگی گزارنے کا مطلب ہے فطرت اور عقل کے مطابق زندگی گزارنا، اور فطرت کے مطابق جینے کا مطلب ہے نیکی کی زندگی گزارنا۔ لیکن ان کے ابتدائی نظریات تو بہت ہی سخت تھے۔ بہت زیادہ سخت۔ ابتدائی سٹوکس کہتے تھے کہ نیکی ہی واحد اچھائی ہے۔ یعنی ایک عقل مند اور نیک شخص اگر غریب ہو، بیمار ہو،
तब भी वो मुकम्मल तौर पर खुश है। जी, और नेकी और बदी के बीच में कुछ नहीं होता। या तो आप कामिल नेक है या फिर मुकम्मल अहमक। ये आम इंसान के लिए एक नामुमकिन मेयार था। तो फिर ये इतना सख्त और गैर हकीकी फलसफा एक अमली रूमी शहंशाह के लिए इतना कारआमद कैसे साबित हुआ? इसलिए कि जब ये फलसफा यूनान से रोम पहुंचा तो इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं। माखिस के अल्फाज में उसे आम फहम के साथ रियायतें देकर नरम किया गया। इसे ज्यादा अमली बनाया गया। जी, अच्छाई और बुराई के मुतलक तसव्वुर को बदल दिया गया। नेकी अब भी सबसे बड़ी अच्छाई थी, लेकिन अब सेहत, इज्जत और दौलत जैसी चीजों को तरजीह दी जाने वाली चीजें कहा जाने लगा। अच्छा, तो इसमें थोड़ी लचक पैदा की गई। बिल्कुल, कामिल बाबा और अहमक के दरमियान की दीवार गिरा दी गई और अच्छे लेकिन नामुकम्मल लोगों के लिए जगह बनाई गई जो नेकी की तरफ सफर कर रहे हैं। और स्टोइसिज्म की यही नई अमली शक्ल रोमियो को बहुत पसंद आई। जी, खास तौर पर उनके अशराफिया को जो सियासी इंतशार से तंग आ चुके थे। इस फलसफे ने उन्हें फर्ज और साबित कदमी का एक मजबूत इखलाकी ढांचा फराहम किया। तो अब आते हैं खुद मुराकबे पर। जैसा कि हमने बात की, ये कोई किताब नहीं थी जो दूसरों के लिए लिखी गई हो। ये इसकी ज़ाती डायरी थी। जी, उसमें वो खुद से बातें करता है, खुद को नसीहत करता है। किताब का आगाज ही बहुत खूबसूरत है, जो शुक्रगुजारी से होता है। वो अपने दादा, वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों का एक एक करके शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसे कुछ सिखाया। और इसी मोहब्बत और शुक्रगुजारी के जज्बे से उसका कायनाती शहरियत का नजरिया निकलता है। वो कहता है, पूरी दुनिया एक ही रियासत है, क्योंकि हम सब में एक ही इलाही अक्ल की चिंगारी है। बिल्कुल, इसलिए हम सब एक ही कानून के तहत हैं और इस लिहाज से हम सब साथी शहरी हैं। ये इंसानी भाईचारे का एक बहुत ताकतवर तसव्वुर है। उसकी शहद की मक्खी वाली मिसाल मुझे बहुत पसंद है। वो लिखता है, जो चीज़ पूरे छत्ते के मफाद में नहीं, वो एक मक्खी के मफाद में भी नहीं हो सकती। ये आज की दुनिया के लिए कितना अहम सबक है, और इसी भाईचारे से वो माफी का उसूल निकालता है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए पैदा हुए हैं, जैसे पाँव, हाथ और आंखों की पलकें। जी, ये तो इसकी अमली अखलाकियात के पहलू हैं, लेकिन इसमें गहरे फलसफियाना नुकात भी हैं। वो बार बार याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी आर्जी और मुख्तसर है। समंदर कायनात का एक कतरा है और मौजूदा लम्हा अबदियत का एक नुक्ता। जी, ये ख्यालात हमारी अना को कम करते हैं। लेकिन क्या ये सोच इंसान को बेबस और मायूस नहीं कर देती कि हम इतने गैर अहम हैं? स्टोइज्म इसे एक मस्बत जाविया देता है। मार्क्स के लिए मौत और तब्दीली फितरत के अमल का हिस्सा हैं, कोई खौफनाक चीज नहीं। वो लिखता है, एक चीज की मौत दूसरी चीज की पैदाइश है। और वो संदूक वाली मिसाल भी बहुत दिलचस्प है। जी, एक संदूक को तोड़ने में उतनी ही तकलीफ होती है जितनी उसे पहली बार बनाने में हुई थी। यानी कायनात के लिए बनना और बिगड़ना एक ही जैसा अमल है। और इन तमाम तब्दीलियों और गैर यकीनी हालात के बीच वो कहता है कि असल ताकत हमारे अंदर है, हमारे जहन में, जी, जिसे वो रहनुमा उसूल कहती है। यही उसके फलसफे का निचोड़ है। बैरूनी वाकयात, जंग, बीमारी, धोखा, ये खुद में अच्छे या बुरे नहीं होते। वो हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक हमारा जहन उन्हें नुकसानदेह ना समझे। बिल्कुल, उसका एक मशहूर कॉल है, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारी शिकायत खत्म हो जाएगी। अपनी शिकायत खत्म कर दो और चोट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वाह, असल कंट्रोल हमारे रद्दे अमल पर है, वाकयात पर नहीं। जी, ये किताब तो ऐसे हिकमत के मोतियों से भरी पड़ी है। जैसे इंतकाम पर वो कहता है, बदला लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम खुद अपने दुश्मन जैसे ना बनो। और दुआ के बारे में उसका तसव्वुर देखे, वो कहता है कि किसी चीज के मिलने की दुआ मत करो, बल्कि इसकी ख्वाहिश ना करने की ताकत मांगो, या इसके खो जाने के खौफ से आज़ाद होने की दुआ करो। और बगैर किसी सिले की उम्मीद के नेकी करने की उसकी अंगूर की बेल वाली मिसाल तो कमाल की है कि अंगूर की बेल जब फल देती है तो कोई इनाम नहीं मांगती, वो बस अपना काम करती है। इसी तरह जब इंसान कोई नेकी करे तो उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगली नेकी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, मार्कस ऑरेलियस एक हकीकी फलसफा बादशाह था।
ایک ایسا حکمران جس نے تاریخ کے ایک انتہائی مشکل دور میں سلطنت چلائی، اور اس نے اسٹوئسزم کے اصولوں کو اپنی زندگی میں ڈھال کر عملی بنایا۔ اور اس کی ذاتی ڈائری، مراقبے ہمیں فرض، لچک اور اندرونی سکون کے بارے میں ایسے لازوال سبق سکھاتی ہیں جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ اور میں یہاں ایک آخری نقطے کے ساتھ بات ختم کروں گی جو شاید سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جائے۔ ماخذ میں موت کے بعد کی زندگی پر مارکس کے خیالات کا ذکر ہے۔ اچھا، اسے اس بات کا کوئی یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا شعور باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اس کا سارا فلسفہ کسی جنت یا مستقبل کے انعام کے لالچ پر مبنی نہیں تھا۔ اس کا زور صرف اسی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے پر تھا۔ جی، کیونکہ یہی وہ واحد زندگی ہے جس کا ہمیں یقینی علم ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور چیلنجنگ خیال ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتا ہے، اگر آخرت کا کوئی یقینی انعام نہ ہو تو پھر ایک اچھی، باصول اور نیک زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مارکس اوریلیس کے لیے اس کا جواب خود زندگی گزارنے کے عمل میں، اپنے فرض کو احسن طریقے سے نبھانے میں اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں ہی پوشیدہ تھا۔ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک شہنشاہ بنتا کیسے ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک بلو پرنٹ ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس شہنشاہ مارکس اوریلیس کی ذاتی ڈائری میڈیٹیشنز کا پہلا باب ہے، جس میں وہ ہمیں اپنی زندگی کے ان تمام لوگوں سے ملوا رہا ہے جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹ با اینٹ اس کے کردار کی عمارت کھڑی کی۔ جی، اور جو بات اسے اور بھی زیادہ غیر معمولی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عوامی تقریر نہیں تھی، یہ اس کی ذاتی ڈائری تھی۔ بالکل۔ وہ یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں لکھ رہا تھا، یہ خود شناسی کی ایک مشق تھی۔ وہ خود کو یاد دلا رہا تھا کہ اس کی شخصیت کے بہترین حصے کہاں سے آئے۔ تو آج کا ہمارا مقصد اسی بلو پرنٹ کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تاریخ کے سب سے طاقتور انسانوں میں سے ایک نے اپنی اخلاقیات اور کردار کی تعمیر کیسے کی، اور یہ اس کے اسٹوئک فلسفے کا عملی نمونہ ہے۔ مطلب اسٹوئکزم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، یہ سمجھنا کہ آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی اپنے خیالات اور اعمال، اور کیا نہیں کر سکتے، یعنی بیرونی حالات۔ بالکل، اور پھر اپنی پوری توانائی صرف ان چیزوں پر لگانا جو آپ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس عمارت کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں، اس کا خاندان۔ مارکس اوریلیس اپنی بات کا آغاز اپنے دادا ویرس سے کرتا ہے۔ جی، ان سے اس نے ایک اچھا مزاج رکھنا اور غصے سے پرہیز کرنا سیکھا۔ پھر وہ اپنے والد کا ذکر کرتا ہے جنہیں اس نے بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا، اور کہتا ہے کہ ان کی یاد سے اس نے حیا اور مردانگی سیکھی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ان خصوصیات کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے۔ اس کے لیے مردانگی کا مطلب کوئی جارحیت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ حیا اور خود پر قابو رکھنا تھا۔ یہ اس دور کے رومی معاشرے کے لیے تو ایک بہت مختلف سوچ رہی ہوگی۔ یقیناً۔ پھر وہ اپنی والدہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہاں تفصیلات بہت بڑھ جاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اثر کتنا گہرا تھا۔ بالکل۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کی والدہ نے اسے مذہب کی قدر سکھائی، سخاوت سکھائی، اور نہ صرف کسی کو نقصان پہنچانے سے بچنا سکھایا بلکہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لانے کی تعلیم دی۔ ہاں، اور یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ عمل تو دور کی بات ہے، خیال تک نہ لایا جائے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہی اسٹوئک سوچ کا مرکز ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کے دماغ میں کبھی برا خیال آئے گا ہی نہیں، وہ بھی انسان تھے۔ اچھا۔ نقطہ یہ تھا کہ اس خیال کو پہچاننا اور اسے خود پر حاوی نہ ہونے دینا، یہ اندرونی دنیا پر کام کرنے کی ایک مشق ہے۔ صحیح۔ اور ان کی والدہ نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ امیروں کی شاہانہ زندگی سے دور رہ کر سادگی سے کیسے جینا ہے، جو ایک مستقبل کے شہنشاہ کے لیے ایک ناقابل یقین سبق تھا۔ اور خاندان میں آخری شخص جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ہیں اس کے پردادا ہیں۔ مجھے سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ وہ اپنے پردادا کا شکر گزار ہے کہ اسے پبلک سکول نہیں بھیجا گیا۔ ہاں، آج کے دور میں تو یہ سوچنا بھی عجیب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے میل جول کے خلاف تھا؟ دیکھیں، میں اس بات کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ اس دور میں روم کے پبلک سکولوں کا معیار بہت متغیر تھا۔ اچھا۔ اس کے پردادا نے یہ یقینی بنایا کہ اسے گھر پر بہترین اساتذہ ملیں۔ مارکس اس بات کا شکر گزار ہے کہ اس کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور اس پر دل کھول کر خرچ کیا گیا۔ تو مقصد خود کو الگ تھلگ کرنا نہیں تھا، بلکہ بہترین ذہنی تربیت حاصل کرنا تھا۔ جی،
جو ایک حکمران کے لیے ضروری تھی۔ تو خاندان نے اسے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کی، لیکن ایک اچھا انسان اور ایک قابل حکمران یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے لیے ذہنی تربیت کی ضرورت تھی، اور یہ تربیت اسے اپنے اساتذہ سے ملی۔ بالکل، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعلیم کتنی وسیع اور عملی تھی۔ سب سے پہلے ڈیوگنٹس کا ذکر ہے، ڈیوگنٹس جس نے اسے فضول اور سطحی چیزوں سے دور رہنا سکھایا، جیسے جادوگروں اور شوبدہ بازوں کی باتوں پر یقین نہ کرنا، یا کھیلوں میں کسی ایک ٹیم کا جنون کی حد تک ساتھ نہ دینا۔ مطلب اس نے اسے سکھایا کہ شور میں سے اصل آواز کو کیسے پہچانا جائے، اور یہ بھی کہ دوسروں کی صاف گوئی کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ بہت اہم۔ اس کے بعد رسٹی کس کا ذکر آتا ہے؟ وہ ایک سخت گیر اسٹوئک سیاستدان تھے، ہے نا؟ جی، اور مارکس کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ رسٹی کس نے مارکس کو سوفسٹائیوں سے بچایا۔ یہ وہ دکھاوے کے فلسفر تھے جو سچائی جاننے کے بجائے صرف بحث جیتنا چاہتے تھے، اپنے قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ رسٹی کس نے اسے سکھایا کہ سادگی میں طاقت ہے، چاہے وہ لکھنے کا انداز ہو یا زندگی گزارنے کا۔ اور سب سے اہم کام جو اس نے کیا وہ تھا مارکس کو ایپکٹیٹس کے فلسفے سے متعارف کروانا۔ ایپکٹیٹس جو خود ایک غلام سے فلسفر بنے تھے، جی، اور اسٹوئکزم کی سب سے بڑی آوازوں میں سے ایک تھے۔ رسٹی کس نے اسے ایک اور بہت عملی سبق بھی دیا۔ اس نے سکھایا کہ جنہوں نے غلطی کی ہو ان سے آسانی سے صلح کر لینی چاہیے جیسی وہ معافی مانگے۔ یہ اصول سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عمل کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یقیناً، اور یہی تو فلسفے کو عملی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے بعد اپولونیس کا ذکر ہے، جس نے اسے سکھایا کہ اپنی سوچ کو تقدیر یا حالات پر منحصر نہ رکھا جائے۔ مطلب چاہے شدید درد ہو، کسی عزیز کی موت ہو یا لمبی بیماری، ہاں، اپنے مزاج اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کو متوازن رکھنا۔ یہاں میں پھر وہی سوال کروں گا، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ ایک انسان جب اپنے بچے کو کھو دے، جیسا کہ مارکس نے خود اپنی زندگی میں کئی بار تجربہ کیا، تو کیا وہ واقعی منطق اور سکون سے کام لے سکتا ہے؟ یہ تو غیر انسانی لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اسٹوئک یہ نہیں کہتے تھے کہ غم محسوس نہ کرو، وہ پتھر نہیں تھے۔ نکتہ یہ تھا کہ غم کو اپنے اوپر اس قدر حاوی نہ ہونے دو کہ تم اپنے فرائض ہی بھول جاؤ۔ اچھا، مارکس کے لیے جو ایک شہنشاہ تھا، یہ صرف ذاتی نہیں بلکہ ایک عوامی ذمہ داری بھی تھی۔ اگر شہنشاہی اپنی تکلیف میں ڈوب جائے تو پوری سلطنت کا کیا ہوگا؟ صحیح۔ اپولونیس نے اسے سکھایا کہ جذبات کو محسوس کرو لیکن ان کا غلام مت بنو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس فہرست میں ایک اور نام سیکسٹس کا ہے، جس نے اسے خوش مزاجی اور ایک خاندان کو باپ کی طرح چلانے کا طریقہ سکھایا۔ جی، وہ لکھتا ہے کہ سیکسٹس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پرسکون اور بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ یہی تو اسٹوئک آئیڈیل ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص بے نیاز یا کام ہوتا ہے وہ شاید سرد مہر یا لا تعلق ہوگا۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سیکسٹس نے اسے سکھایا کہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ منطق اور عقل سے فیصلے کریں، لیکن آپ کا دل ہمدردی اور محبت سے بھرا ہو، یعنی غصے یا خوف کی بنیاد پر رد عمل نہ دیں بلکہ محبت اور فرض کی بنیاد پر عمل کریں۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ خاندان نے بنیاد رکھی اور اساتذہ نے اسے ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط بنایا۔ اب وہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اسے ایک حکمران بننے کے لیے تیار کیا۔ صحیح، یہاں فرمٹو کا نام آتا ہے، جس نے اسے سکھایا کہ آمیریت یعنی ٹرنی کی خصوصیات کیا ہیں: حسد، فریب اور منافقت۔ جی، اور یہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں، آج کسی بھی مینیجر یا لیڈر کے لیے یہ ایک اہم سبق ہے کہ جب طاقت آتی ہے تو یہ برائیاں کیسے جنم لیتی ہیں۔ مطلب فرونٹو اسے صرف یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اچھا حکمران کیسے بننا ہے، بلکہ یہ بھی خبردار کر رہا تھا کہ برا حکمران بننے سے کیسے بچنا ہے۔ پھر سیویرس کا ذکر آتا ہے، جس نے اسے رشتہ داروں سے محبت، سچائی اور انصاف کی قدر سکھائی۔ اور یہاں ایک بہت ہی جدید بات لکھی ہے۔ کون سی؟ سیویرس نے اسے ایسی ریاست کا تصور دیا جہاں سب کے لیے قانون برابر ہو، سب کو بولنے کی آزادی ہو، اور ایک ایسی بادشاہت جہاں عوام کی آزادی کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے۔ یہ رومن سلطنت کے تناظر میں تو ایک انقلابی خیال لگتا ہے۔ بالکل انقلابی۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکس اوریلیس کی حکمرانی کا فلسفہ صرف طاقت اور فتح پر نہیں تھا، بلکہ انصاف، برابری اور عوام کی بھلائی پر مبنی تھا۔ وہ ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھ رہا تھا جو خوف سے نہیں بلکہ احترام سے چلتی ہو۔ جی، لیکن اس باب کا سب سے تفصیلی اور اہم حصہ وہ ہے اس کے گود لینے والے والد، شہنشاہ اینٹونائنس پائس۔ ہاں، اور یہ بہت لمبی فہرست ہے۔ اور واقعی حیران کن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا والد نرم مزاج، اپنے فیصلوں پر ثابت قدم اور شان و شوکت کے دکھاوے سے بالکل بے نیاز تھا۔ یہاں اصل سبق یہ ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال اسے نہ دکھانے میں ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں لیڈر اپنی ہر کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اینٹونائنس کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اصل اختیار خاموش، مستقل اور فرض شناس کام سے آتا ہے۔ یہ ایک ایسی قیادت ہے جو توجہ نہیں مانگتی بلکہ عزت کماتی ہے۔ بالکل۔ مارکس نے دیکھا کہ اس کا والد کام سے محبت کرتا تھا، ہر کسی کی بات سنتا تھا اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس پر گہرائی سے غور کرتا تھا۔ اور اس کی ذاتی عادات بھی ویسی ہی تھی۔ مارکس لکھتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ہر وقت پریشان نہیں رہتا تھا۔ جی، اس کے کپڑے سادہ ہوتے تھے، اسے بڑی بڑی عمارتیں بنانے یا مہنگے کھانے کا شوق نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر دولت اور طاقت ہو، اس کا اتنی سادگی سے رہنا واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹوئک فلسفے میں ایک اہم اصول ہے، ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا جو آپ کے پاس ہیں لیکن ان پر انحصار نہ کرنا۔ صحیح۔ مارکس آخر میں اپنے والد کا موازنہ عظیم فلسفی سقراط سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی کی آسائشوں سے لطف بھی ہو سکتا تھا اور انہیں بغیر کسی تکلیف کے چھوڑ بھی سکتا تھا۔ یہ خود پر قابو پانے اور اندرونی آزادی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بالکل۔ تو ان سب لوگوں سے سیکھنے کے بعد آخر میں مارکس اوریلیس ان تمام چیزوں کے لیے دیوتاؤں کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہے کہ اس کے ارد گرد تقریباً تمام لوگ نیک تھے۔ یہ بہت زیادہ عاجزی ہے۔ اس کے دادا، والدین، اساتذہ، دوست سب اچھے کردار کے مالک تھے۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ ایک گہری بصیرت ہے۔ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ انسان تنہا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے ماحول، اپنے رشتوں، اپنی برادری کی پیداوار ہیں۔ تو اپنی کامیابی کا سارا سہرا خود کو دینا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جی، اور وہ اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اسے زندگی میں ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں اس کی اخلاقی کمزوریاں ظاہر ہوتی۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا امتحان نہیں لیا گیا؟ جی، ایک طرح سے یہی کہہ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ وہ شکر گزار تھا کہ تقدیر نے اسے ایسی آزمائشوں سے بچایا جہاں وہ شاید ناکام ہو جاتا۔ یہ تو خود شناسی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنی بیوی کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ محبت کرنے والی اور سادہ تھی، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے بھائی کی محبت کے لیے اور اچھے اساتذہ ملنے کے لیے۔ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کی ہر اچھی چیز ایک تحفہ تھا۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ مارکس اوریلیس کی طاقت اور کردار کسی ایک شخص یا کتاب سے نہیں آئے، بلکہ یہ ان گنت اثرات کا ایک مجموعہ تھے جنہیں اس نے شعوری طور پر پہچانا، سمجھا اور اپنی زندگی میں شامل کیا۔ یہ زندگی بھر سیکھنے اور ان لوگوں کی قدر کرنے کا ایک طاقتور سبق ہے جو ہمیں اچھا مزاج سکھائیں یا کائنات کے راز۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی بات۔ اس باب کے آخر میں ماخذ میں لکھا ہے کہ یہ تحریر کارڈیا کے ملک میں گرانوا کے مقام پر لکھی گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی محل یا لائبریری نہیں ہے، یہ جرمنی میں دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک فوجی کیمپ تھا۔ اچھا۔ مارکس اوریلیس یہ گہری ذاتی باتیں، یہ شکر گزاری کی فہرست اپنے محل کے آرام میں نہیں بلکہ ایک طویل اور تھکا دینے والی فوجی مہم کے دوران، جنگ، بیماری اور مشکلات کے بیچ میں لکھ رہا تھا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی جب اس کے ارد گرد افراتفری اور موت تھی، وہ اپنے اندر سکون اور کردار کی بنیادوں کو یاد کر رہا تھا۔ بالکل۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بات کسی شخص کے کردار کے بارے میں کیا بتاتی ہے کہ وہ اس قسم کی خود شناسی اور شکر گزاری کا عمل آرام کے وقت نہیں بلکہ بحران کے بیچ میں کرتا ہے؟ اور ہم اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات کے لیے اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟